حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی، بہت پیاری نصیحت کی. اوہ اندر چک کے لوگوں، آپ بھی اپنے بچوں کو اس طریقے سے نصیحت کریے. اور اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن کریم کے اندر اس کو نقل کر دیا. وَإِذْ قَالَ لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. اپنے بیٹے کو کیا سمجھا رہے ہیں حضرت لقمان؟ دیکھیے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما اموالکم واولادکم فتنہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین وضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین. رواہ مسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم رب زدنی علما. آمین. قابل قدر اسٹیج پر تشریف فرما علاقے کے نہایت ہی معزز علماء کرام، اندر چک مال مڈرو گوڈا جھارکھنڈ کے نہایت ہی معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، یہ 2 روزہ 1 اور 2 مئی جو کہ مدرسہ عائشہ صدیقہ للبنات و معہد عمر بن خطاب لتحفیظ القرآن الکریم کی تعمیر اور توسیع کے تعلق سے یہ 2 روزہ عظیم الشان اجلاس عام کا یہ پہلا دن ہے، پہلی شب ہے. اور آج آپ نے مجھ سے پہلے دیگر خطبہ کو سنا، میرے بعد بھی شیخ عبدالغفار سلفی صاحب کو بھی آپ کو سننا ہے، اور کل جمعہ، کل کا بھی پروگرام آپ کے بیچ میں ہونا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور کل بھی آپ کو ہندوستان کے مشہور و معروف مقررین
اور خطبہ کا خطاب آپ کو سماعت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ کہنے والے کو، سننے والے کو، سنانے والے کو، سب کو عمل کرنے کی پوری پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ رات کے 1:30 بج چکے ہیں۔ اس وقت میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اسی کی روشنی میں آج ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر اتنی نعمتیں کی ہے کہ ان نعمتوں کو ہم اور آپ گن نہیں سکتے، اور ہر نعمت اپنی جگہ ایک سے بڑھ کر کے ایک ہے، کوئی نعمت اپنی جگہ چھوٹی نہیں ہے۔ ہر نعمت جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، ہر نعمت ایک سے ایک ہے، ہر نعمت اپنی جگہ بہت بڑی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندو اگر میری نعمتوں کو تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو اے میرے بندو تم گن نہیں سکتے ہو۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت اولاد کی نعمت ہے، بچوں کی نعمت ہے۔ جس کے گھر میں یہ نعمت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور جس کے گھر میں اولاد کی نعمت نہیں ہے وہ گھر خوبصورت نہیں۔ دنیا کی خوبصورتی بچوں کی وجہ سے مانی جاتی ہے۔ قرآن کہتا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے، یہ دنیا کی خوبصورتی ہے۔ یہ دنیا جو تمہیں اتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے، بچوں کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے یہ دنیا خوبصورت ہے۔ مال اور اولاد کو اللہ رب العالمین نے خوبصورتی کا ذریعہ بتایا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے، یہ دنیا کی خوبصورتی ہے۔ جس کے گھر میں اولاد ہے وہ گھر بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ آپ اپنا گھر بڑا خوبصورت بنایا، آپ اپنے گھر کو بہت ہی شاندار گھر بنایا، آپ کے گھر میں آپ نے ساری ڈیکوریٹ اور ساری چیزیں آپ نے اپنے گھر کے اندر لگا ڈالی، آپ نے ٹائلز لگائے، ماربل لگائے، آپ نے اے سی لگائے، آپ نے پنکھے لگائے، آپ نے ساری چیزیں اپنے گھر کے اندر انتظام کر لیا، لیکن آپ کے گھر کے اندر ایک بچہ نہیں ہے، وہ گھر آپ کا خوبصورت نہیں لگے گا۔ جس گھر کے اندر بچوں کی کلکاری کی آواز نہ آئے، رونے کی آواز نہ آئے، ہنسنے کی آواز نہ آئے، کھیلنے اور کودنے کی آواز نہ آئے، وہ امیر آدمی ہو، اس سے پوچھو کیا تم دنیا کے اندر سکون سے زندگی کاٹ رہے ہو، کیا تم دنیا کے اندر خوش ہو؟ وہ کہے گا اتنا پیسہ اتنی دولت کس کام کی، میرے گھر میں مولانا ایک اولاد نہیں ہے، دعا کیجئے اللہ مجھے اولاد جیسی نعمت دے دے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اسی وجہ سے اولاد کے لیے نبیوں نے بھی دعا مانگی۔ آپ نے قرآن کریم کا بھی آپ نے پڑھا ہوگا اور قرآن کا بھی مطالعہ کیا ہوگا۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھو، اللہ نے حضرت ابراہیم کو بہت بڑا ایوارڈ سے نوازا تھا، اور حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بھی بنا لیا تھا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ہم نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ اب بتائیے ایک بندہ کو اللہ دوست بنا رہا ہے، اللہ کسی کو دوست بنا لے، اس کے اندر کتنی خوبیاں ہوں گی، کتنی کوالٹیاں ہوں گی، کتنی اچھائیاں ہوں گی۔
اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ کسی بندے کو اپنا دوست بنا رہا ہے. حضرت ابراہیم اللہ کے دوست ہیں. اب اللہ حضرت ابراہیم کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ جب اللہ ہی دوست ہیں پھر اس کو کیا ٹینشن ہے؟ لیکن حضرت ابراہیم بھی مانگ رہے ہیں دنیا میں تو بیٹی کو مانگ رہے ہیں رب حب لی من الصالحین. اے اللہ میرے اوپر آپ نے بڑی مہربانی کی ہے, بہت ہی زیادہ آپ نے میرے اوپر فضل و کرم کیا ہے. اے اللہ مجھے نبی بنایا ہے, مجھے رسول بنایا ہے. اے اللہ مجھے آپ نے اپنا دوست بنایا ہے, لیکن اے اللہ میری ریکویسٹ, میری فریاد اور میری دعا ہے اے اللہ ربی حبلی من الصالحین. اے اللہ تو مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما, ایک صالح اولاد مجھے دے, ایک فرما بردار اولاد مجھے عطا فرما. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مانگ رہے ہیں تو اولاد مانگ رہے, دولت نہیں مانگ رہے. کہ اللہ مجھے دولت دے دے, مجھے پیسے کا ریل پیل کر دے, مجھے مال کی بہت زیادہ مال والا بنا دے. نہیں, حضرت ابراہیم نے مانگا تو 80 سال کی عمر تک مانگا, 80-90 سال کی عمر تک اولاد کو مانگتے رہے. رب حبلی من الصالحین, اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما. حضرت زکریا کو دیکھیے, حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں. قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بال بھی پک گئے تھے, ہڈیاں کمزور ہیں. لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے جب مریم کو دیکھا کہ مریم کے پاس بغیر پھل, بغیر موسم کے پھل آ رہے ہیں. روم کے اندر جہاں پہ رہا کرتی تھی حضرت مریم علیہ السلام, تو یہ جو ان کے خالو تھے, جو ان کی کفالت کرنے والے حضرت زکریا تھے, جایا کرتے تھے کبھی کبھی دیکھنے کے لیے بیٹی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اور جیسے اندر داخل ہوتے تھے کبھی پھل دیکھتے تھے, یہ پھل موجود ہے, یہ پھل موجود, یہ پھل موجود, بغیر موسم کے پھل موجود ہے. پوچھا یا مریم انا لکی ھذا, اے مریم میری بیٹی بتاؤ یہ پھل تمہیں کون لا کر کے دیتا ہے؟ اے میری بیٹی یہ پھل تو ہم نے تمہیں لا کر کے دیا ہی نہیں ہے. اے بیٹی یہ بتاؤ یہ پھل تمہیں لا کر کے کون دیتا ہے؟ مریم جواب دیتی ہے اے خالو, اے زکریا, قالت ہوا من عند اللہ, یہ پھل جو میرے پاس آپ نے دیکھا ہے ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ پھل ملتا ہے, یہ روزی روٹی مجھے اللہ لا کر کے دیتا ہے, یہ کوئی انسان مجھے لا کر کے دیتا نہیں ہے. اللہ بغیر موسم کا پھل دے رہا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کی روزی روٹی دیتا ہے. سننا تھا زکریا علیہ السلام کو, جب یہ جواب سن لیا مریم سے تو اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے ہنالک دعا زکریا رب, حضرت زکریا نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا, رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا. ہنالک دعا زکریا رب قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. حضرت زکریا نے مانگا تو اس عمر میں بھی اولاد مانگی اور کہا کہ اللہ مجھے ذریۃ طیبہ, اے اللہ مجھے ایسی ذریت دے, نیک اولاد مجھے عطا فرما دے. وزکریا اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا, اے اللہ مجھے تنہا مت چھوڑ, اے اللہ مجھے میرا وارث دے دے, اللہ اے اللہ مجھے نعمت عطا کر, اے اللہ مجھے اولاد کی نعمت دے دے. یعنی نبیوں نے دنیا میں مانگی تو کیا مانگی؟ اولاد جیسی نعمت مانگی. اور کس سے مانگی؟ اللہ سے, کسی اور سے نہیں مانگا. یہاں بچے پیدا نہ ہو تو اللہ سے نہیں مانگیں گے. کبھی اس قبر کے پاس, کبھی اس قبر کے پاس, کبھی اس مزار کے پاس تو کبھی اس مزار کے پاس, کبھی اس کٹ ملا کے پاس تو کبھی اس کٹ ملا کے پاس. میرے بھائیو قرآن کریم کی آیتیں ہمیں بتا رہی ہے کہ اولاد
دینے والی ذات اللہ کی ہے، اولاد اللہ کے علاوہ کوئی ذات دے نہیں سکتی ہے۔ اولاد جسے دینا چاہے وہ اللہ ہی دیتا ہے، جسے چھیننا چاہے اللہ ہی چھینتا ہے، جسے لڑکا لڑکی دینا ہو اللہ ہی دیتا ہے، جسے لڑکا ہی دینا ہو اللہ ہی دیتا ہے، جسے لڑکیاں ہی دینا ہو اللہ ہی دیتا ہے، جسے باج رکھنا ہو یہ اللہ ہی کرتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا۔ قرآن کی آیتوں کے اوپر کبھی نظر دوڑاؤ، اللہ نے باقاعدہ اتنا واضح طور پر بتا دیا، پھر بھی مسلمان شرک کی نڈوں میں پہنچ جاتا ہے، پھر وہ بیٹا بیٹی مانگنے کے لیے نہ جائے کن کن درگاہوں میں چلا جاتا ہے، یہاں جاؤ بیٹا مل جائے گا، یہاں چلے جاؤ بیٹی مل جائے گی، یہاں چلے جاؤ تمہیں اولاد مل جائے گی۔ اللہ کہتا نہیں، اے میرے بندو، للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہتا پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور اللہ جسے چاہتا بیٹا ہی بیٹا دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا ملا جلا کر کے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جسے چاہتا ہے باج رکھ دیتا ہے۔ دنیا کے تمام بابا، تمام لوگ، تمام ڈاکٹر، تمام پیر سب مل کر کے اس کو اولاد دینا چاہے تو اولاد بھی نہیں دے سکتی ہے۔ یہ اللہ نے چیلنج کر دیا، پھر بھی ان کی کھوپڑی میں، ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھتی نہیں، چلو فلاں بابا کے پاس۔ جو بھی نعمت مانگنی ہو اللہ سے مانگو، اللہ ہی پوری دنیا کا مالک ہے۔ تو یہ نعمتیں کون دے رہا ہے؟ اللہ، اور اولاد کی نعمت بھی اللہ ہی دیتا ہے، اس وجہ سے اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اب اولاد مانگے تو کس طریقے سے مانگے؟ جس طریقے سے نبیوں نے مانگا، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، جن کے گھر میں بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، ان کو دیکھیے کہیں کما کر کے آتا ہے، کہیں تھک کر کے آتا ہے، اور اپنے بچوں سے ملتا ہے تو سکون ملتا ہے۔ جیسے بیٹا قریب آیا گود میں لیا، بیٹی آئی پاس میں گود میں لیا، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ یہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں کی، یہ اولاد اگر اس کی صحیح تربیت ہو جائے، یہ اولاد کی وجہ سے آدمی جنت میں بھی چلا جائے گا، اور اولاد کی وجہ سے بندہ جہنم کے اندر بھی چلا جائے گا۔ اولاد رحمت بھی ہے، اولاد زحمت بھی ہے۔ اگر آپ نے اولاد کی صحیح تربیت کی، اگر آپ نے اولاد کو صحیح طور پر آپ نے پڑھایا لکھایا، صحیح تعلیم دی اس کو، صحیح منہج دیا آپ نے، صحیح عقیدہ دیا اس کو آپ نے، یاد رکھیے یہ بچہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، یہ بیٹی آپ کی نجات کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ لیکن یہی اولاد اگر نافرمان، اگر یہ مشرک، اگر یہ چور، یہ ڈاکو، اگر یہ غلط کام کے اندر ملوث ہو گیا تو ان اولاد کی وجہ سے آدمی کو جہنم میں بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ تو اولاد، فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ، آئی دنیا کے لوگوں سنو، دھیان سے سنو، انما اموالکم اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد یہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، ہم تمہیں اولاد کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، ہم تمہیں بہت سی چیزوں کے اندر آزمائش میں ڈالیں گے، ان آزمائشوں میں ایک آزمائش اولاد کی نعمت ہے۔ اولاد کی نعمت کے تعلق سے ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے۔ اولاد ملنے کے بعد تم کس طریقے سے اولاد کی تربیت کر رہے ہو، اولاد کو تم کس طریقے سے پال رہے ہو، کس طریقے سے اس کو زندگی گزارنے پر کس طریقے سے تم آمادہ کر رہے ہو، یہ ہم دیکھیں گے کہ تم اپنے اولاد کے ساتھ کیا رویہ اپناتے ہو۔ ہمارے یہاں تو وہی کفار مکہ والا معاملہ ہے، بیٹا پیدا ہو گیا تو پورے گاؤں کے اندر مٹھائی،
عقیقہ کر رہا ہے، دو جانور ذبح کر رہا ہے، اور بیٹی پیدا ہو گئی تو مٹھائی بھی نہیں، کسی کو بتایا بھی نہیں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ میرے بھائیو، تو رویہ اپنایا جا رہا ہے، تم بیٹا کے لیے اتنی خوش، اتنا زیادہ خوش، اور بیٹی کے لیے اتنا غمگین کیوں میرے بھائی؟ یہی تو کفار مکہ کا عقیدہ تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ قرآن نے باقاعدہ نقشہ کھینچا اور فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب ان کے درمیان جب عورت کی، لڑکی کی بشارت سنائی جاتی تھی، جب کسی باپ سے کہا جاتا تھا تیرے گھر کے اندر ایک بچی نے جنم لے لیا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کو بتایا جاتا تھا کہ تمہارے گھر کے اندر ایک بچی نے جنم لے لیا ہے، تو ان کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا، مارے شرم کے وہ گھر سے نکلتا نہیں تھا، کسی کو بتاتا نہیں تھا میرے گھر کے اندر بیٹی نے جنم لیا ہے۔ یہی حال سماج کا ہو چکا ہے، یہی حال تو مسلمانوں کا ہو چکا ہے، یہی حال تو آج کے عورتوں کا بھی ہو چکا ہے۔ اگر لڑکی پیدا ہو تو ساس تانا دے، لڑکی پیدا ہو تو بغل والی تانا دے، لڑکا پیدا ہو تو بغل والا مبارکباد دے، سارے طرف سے مبارکبادی ملنے لگتی ہے، لیکن لڑکی پیدا ہو تو میرے بھائی اس کو مبارکباد نہیں دی جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے لڑکیوں کی تربیت پہ اور لڑکیوں کی پرورش پہ جناب محمد رسول اللہ نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ فرمایا من ابتلی بہذہ البنات کن لہ سترا من النار، کہیں فرمایا کن لہ حجابا من النار۔ آپ نے فرمایا من ابتلی بہذہ البنات، اگر کسی آدمی کو دو لڑکیوں کے ذریعے سے آزمایا گیا، کسی گھر کے اندر دو بیٹیاں پیدا ہوئی، دو لڑکیاں پیدا ہوئی، اور دو بیٹیوں کی ذریعے سے اللہ نے کسی کو آزمایا، اور وہ آدمی دونوں بیٹیوں کی صحیح تربیت کرتا ہے، صحیح طریقے سے پالتا اور پوستا ہے، اسلام کے مطابق اس کو شکشا اور تعلیم دیتا ہے، اس کو اللہ کے بارے میں بتاتا ہے، اس کو رسول کے بارے میں بتاتا ہے، اس کو اچھی جگہ، اس کو بہترین طریقے سے نکاح کر دیتا ہے، اسلامک طریقے پہ نکاح کرتا ہے اور بہترین شوہر عطا کر دیتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے کن لہ سترا من النار، دو لڑکیوں کی پرورش کرنے والا جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ یہاں دیکھ رہی ہے، دیکھیے آپ کہ دو لڑکیوں کی پرورش کرنے والا جہنم سے بچ رہا ہے۔ یہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اور خاص کر کے بیٹی ہو تو مت پوچھئے۔ اگر اولاد لڑکی کو عیبدار ماننے والوں، جناب محمد رسول اللہ کی اگر اولاد دنیا میں زندہ رہی، دنیا کے اندر باقی جو اولاد رہی وہ بیٹیوں کی شکل میں باقی رہی، اللہ کے نبی کی زندگی میں جتنے بھی بیٹے آپ کے پیدا ہوئے سب کے سب دنیا کے اندر ہی انتقال کر گئے، آپ کی زندگی کے اندر وفات پا گئے، آپ کا ایک بھی بیٹا دنیا میں زندہ نہ رہا۔ آپ کی زندگی کے بعد، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کا بیٹا دنیا میں نہ رہا، بلکہ آپ کی زندگی کے اندر ہی آپ کا بیٹا انتقال کر جاتا ہے۔ حالانکہ آپ کے نبی کو، اپنے نبی کو غمگین بھی ہے، اپنے نبی رو بھی رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جب ابراہیم کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ زار و قطار رو رہے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں، آپ کو بھی تکلیف پہنچتی ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ایسے موقع پہ جو جملہ کہا تھا وہ جملہ یہی تھا، ان العین قلب، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، اے لوگوں سنو، یہ آنکھیں تو آنسو بہائیں گی، یہ بیٹا، اس سے دلی محبت ہو جاتی ہے، یہ تو میرا بچہ ہے، یہ تو میرے خون کا ٹکڑا ہے، یہ تو میرا یہ بیٹا ہے، اسی وجہ سے، محبت کی وجہ سے میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ وَالْقَلْبَ يَحْزُنُ، اور میرا دل غمگین ہے۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا
इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन ऐ मेरे सहाबा, मैं अपनी जबान से कोई ऐसा जुमला ना निकालूंगा जिसकी वजह से अल्लाह नाराज हो जाए। व इन्ना बिफिराक़िका, आई इब्राहिम सुनो, मैं तुम्हारी जुदाई पे गमगीन जरूर हूँ, लेकिन मैं अल्लाह के खिलाफ कोई ऐसा जुमला न निकालूंगा कि अल्लाह तूने गलत कर दिया, तूने मेरा बेटा छीन लिया, तूने गलत किया है। नहीं, आए अल्लाह, तेरी रिजा पे मैं राजी हूँ और तेरे फैसले पे मैं राजी हूँ, लेकिन दिल गमगीन जरूर है। नबी अकरम की जिंदगी में जो आखिरी बेटा था इब्राहिम को भी इंतकाल कर गया। 4 बेटियां जिंदा रही, फातिमा, रुकैया, ज़ैनब, कुलसूम, और आपकी जिंदगी में ज़ैनब का भी इंतकाल हुआ। आपकी जिंदगी में ज़ैनब का भी इंतकाल हो गया। आपकी जिंदगी के बाद आपकी बेटियां ही बची। आप सोचिए, तसव्वुर कीजिए, अल्लाह के नबी ने बेटियों के लिए, बेटियों की परवरिश में आपने जन्नत की बशारत सुनाई है। इस वजह से लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए। मेरे घर के अंदर बेटी ने जन्म ले लिया है, औलाद तो औलाद है, चाहे बेटे की शक्ल में हो या बेटियों की शक्ल में हो, दोनों की तरबियत देना हमारे ऊपर जरूरी है। आज अगर हमारा समाज बिगड़ रहा है और आने वाली नस्ल जो बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, और जिस दौर से हम और आप गुजर रहे हैं, और हमने अपनी औलाद के साथ जिस तरीके से काहिली और सुस्ती का रवैया अपनाया हुआ है कि बच्चा है यार, छोड़ो, हटाओ, कुछ नहीं, मोबाइल ही तो मांग रहा है, दे दो, खेलना ही तो मांग रहा है, खेलने दो, उसकी मर्जी के मुताबिक सारी चीजें देना आपने शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, याद रखना, यही बच्चा आगे चढ़ करके आपका सर का दर्द बन जाएगा, आपका दर्द बन जाएगा। आपको इतनी परेशानी होगी कि आपका बेटा चोरी करने लगेगा। आपने सुना है ना, एक बहुत बड़ा डाकू का नाम आपने सुना होगा, डकैती करना शुरू किया उसने, और जब इतना बड़ा डकैत था, वो चोरी करता चला गया, और जब पकड़ा गया तो उससे पुलिस ने पूछा, जज ने पूछा कि तुमने डकैती कैसे करना शुरू कर दिया, कत्ल और मर्डर कैसे करना? कहा कि मेरी माँ का कसूर है, मेरे बाप का कसूर है। मैं जब शुरू में चोरी करके अंडा लाया था तो मेरी माँ ने कुछ नहीं कहा, शाबाशी दी। अगर मेरी माँ उस वक्त मुझे मना कर देती तो मैं चोरी न करता और धीरे धीरे मैं इतना बड़ा डकैत न होता। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, बच्चा तो कोरे कागज की तरह होता है। हर बच्चा फितरत इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। मा मिन मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानी औ युनस्सिरानी औ युमज्जिसानी। बड़े गौर से सुनना, इंदरचक वालों और मंडरो वालों और यहाँ के गोड्डा के लोगों, झारखंड के लोगों, बड़े गौर से जुमले को सुनना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हर बच्चा इस्लाम के ऊपर पैदा होता है, हर बच्चा फितरत इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। मा मिन मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी। इमाम कायनात फरमाते हैं कि बाप अगर उसको चाहे, माँ बाप उसको चाहे तो यहूदी बना दे, नसरानी बना दे, मजूसी बना दे। आप इस हदीस की तशरीह में और जुमले बोल सकते हैं कि बाप उसको चाहे तो दीनदार बना दे, बाप उसको चाहे तो सुन्नत पर चलने वाला बना दे, बाप उसको चाहे तो तौहीद पर चलने वाला बना दे, बाप उसको चाहे तो अल्लाह वाला बना दे। लेकिन माँ बाप अगर उसको चाहे तो उसको यहूदी, नसरानी, मजूसी बना दे, डकैत बना दे, चोर बना दे, बेईमान वाला बना दे, हराम खोरी करने वाला बना दे, गलत काम करने वाला बना दे। ये माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है। आज समाज के इन बच्चों के ऊपर अगर नजर दौड़ाएं तो मेरे भाइयों, माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी निभाना छोड़ दिया है। माँ बाप यही समझता है ये बच्चा है, आगे चल करके ये सुधर जाएगा। नहीं मेरे भाइयों, इन बच्चों की तरबियत देना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अगर आप पढ़ेंगे तो अल्लाह के नबी ने बच्चों को अपनी जिंदगी में आपने तरबियत दी। अल्लाह
اللہ کے نبی کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھاتے کھاتے آپ کے ساتھ ایک غلام بھی، ایک بچہ بھی کھانا کھا رہا ہے. نبی اکرم کی نظر پڑی کہ وہ بچہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے اور ادھر ادھر سے لقمہ اٹھا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا یا غلام سم اللہ، اے غلام جب بھی تم کھانا کھاؤ تو بسم اللہ کر کے کھانا کھایا کرو. ایسا نہیں ہے کہ کھانا مل گیا دھر دھر کھانا شروع کر دیا. وہ بچہ کو کون سکھائے گا؟ گارجین، ماں باپ. اگر باپ نہیں ہے، اگر ماں گھر کے اندر ہے تو بیٹا اگر پانی پی رہا ہے، اے بیٹا بیٹھ کر کے پانی پی اور بسم اللہ کر کے پانی پی، دائنے ہاتھ سے پانی پی. اے بیٹا بیٹھ کر کے کھانا کھاؤ، بسم اللہ کر کے کھانا کھاؤ، دائنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ. کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، یہ دعا پڑھ لیا کرو. میرے بھائیوں، امام کائنات ایک چھوٹے سے بچے کو تربیت دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے بیٹا سم اللہ، جب بھی تم کھانا کھایا کرو تو اللہ کا نام لے لیا کرو. وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اور بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ بلکہ اپنے داہنے ہاتھ سے کھایا کرو. اللہ کے نبی نے اگلے جملے میں آپ نے یہ بھی فرمایا وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اے غلام جب بھی کھاؤ اپنے طرف سے کھایا کرو، کنارے سے کھایا کرو. یہ نہیں ہے کہ ادھر ادھر ہاتھ چاروں طرف سے مارتے رہو اور کھاتے رہو، یہ کھانے کا یہ طریقہ نہیں ہے. امام کائنات نے چھوٹے سے بچے کو آپ نے تربیت دی. ہمارے یہاں دیکھیے بچہ کھڑا کھڑا پانی پیتا ہے، باپ وہیں پہ موجود ہے، نہ ٹوکتا ہے نہ بولتا ہے. ماں وہیں پہ موجود ہے، اپنے بچے کو نہ ٹوکتی ہے نہ منع کرتی ہے. اے اللہ کے بندوں اور بندیوں، ان بچوں کے ساتھ ظلم نہ کرو، ان لڑکوں کے ساتھ ظلم نہ کرو. ان کو تربیت دینا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اگر بچہ کھڑے کھڑے پانی پی رہا ہو اس کو منع کرو، نہیں بیٹھ کر کے پانی پیا کرو. یہ سنت کا طریقہ ہے، یہ ہمارے رسول نے بیٹھ کر کے پانی پینے کا حکم دیا ہے. بسم اللہ کر کے پانی پیا کرو، یہ ہمارے نبی نے ہمیں بتلایا ہے. ایک بچے کو یہ کورے کاغذ کی طرح ہوا کرتے، جیسا لکھیے گا ویسا لکھتا چلا جائے گا، اسی طریقے سے اس کو دل و دماغ میں بیٹھتا چلا جائے گا. ماں باپ کی کاپی کرتا ہے بچہ، ماں باپ کی نقل کرتا ہے بچہ. اگر بچہ ماں باپ ہی کا نقل کرتا ہے، باپ غلط کرے گا تو بیٹا بھی کرے گا. اب اذان کی آواز آپ کے کانوں کے اندر آواز آ رہی ہے، آپ نے مؤذن کی اذان کی آواز سنی، اللہ اکبر اللہ اکبر. اب آپ نے کچھ نہیں بولا تو بیٹا بھی کچھ نہیں بولے گا. آپ نے سنا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم بھی کہا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے اذان کی آواز سنی، ماں باپ موجود ہیں اور اذان سننے کے بعد باپ بھی کہے اللہ اکبر، ماں بھی کہے اللہ اکبر. بچہ بغل میں سنے گا تو وہ بھی بولے گا اللہ اکبر. یہی تو تربیت ہے. اس بچے کو مدرسہ میں ابھی بھیجا ہی نہیں ہے، پہلا مدرسہ اس کا گھر ہے، ماں کی گود ہے. باپ کی تربیت یہی سب سے پہلا مدرسہ ہے. بچہ اپنے باپ کو دیکھ رہا کہ اذان کی آواز آئی اور میرے باپ نے اللہ اکبر کی جگہ پہ اللہ اکبر کی کہا. اشہد اللہ الہ الا اللہ اذا قال المؤذن، امام کائنات فرماتے ہیں جب مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے پھر تم بھی کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی مؤذن کے اس جواب کو تم بھی دہراتے ہوئے اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا کرو. میرے بھائیوں، جب باپ یہ جملہ کہے گا تو بیٹا بھی وہی جملہ کہے گا، ماں یہ جملہ کہے گی تو بیٹی بھی وہی جملہ دہرائے گی. یعنی آپ نے یہ بتا دیا اذان کا جواب دینا چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذان ختم ہونے کے بعد جو آدمی دعا پڑھتا ہو اور جو آدمی اس دعا کو پڑھتا ہو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جو یہ دعا پڑھ لیتا ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخل الجنہ، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا.
اور آگے آپ نے ایک دعا یہ بھی بتائی، اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا۔ یہ اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی، اگر آپ یہی دعا روزانہ 5 مرتبہ پڑھتے اور 5 مرتبہ اپنے بچوں کے سامنے یہ کام کرتے ہیں تو وہ بچہ آپ کی نقل کرے گا اور دھیرے دھیرے بچہ اذان کا جواب بھی دینے لگے گا اور اس بچے کو دعا بھی یاد ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، وہ بچہ بھی مدرسہ گیا نہیں، وہ بچہ مولوی کے پاس گیا نہیں، پھر بھی وہ دین کی بنیادی باتوں کو جاننے لگا۔ اذان ہوئی، باپ اٹھا وضو بنایا، بیٹا نے بھی وضو بنایا، نماز کے لیے مسجد کے لیے نکل گیا۔ بیٹا بھی ضد کرنے لگا، ابو میں بھی مسجد جاؤں گا، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ آپ نے بچے کو لیا، ہاتھ پکڑا، انگلی پکڑا اور آپ مسجد چلے گئے۔ بچے کو لے کر کے آپ مسجد چلے گئے۔ آپ نے بچے کو بتایا یہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر میں بدماشی مت کرو، ہلا گلا مت کرو، اس گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، عبادت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ دھیرے دھیرے بچہ مسجد کے آداب کو بھی جاننے لگے گا، اس کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور روزانہ ہمارے اوپر 5 وقت نماز پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ یہ کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ باپ اگر اس طریقے سے اپنے بچے کی تربیت دینے لگے تو بچہ اپنی زندگی میں نماز کی پابندی کرے گا، بچہ اذان کا جواب دے گا، بچہ اچھے سے وضو بنائے گا۔ ماں اگر یہ تربیت دینے لگے تو بچی جو لڑکی کی شکل میں ماں کی کاپی کرے گی کہ میری ماں اذان سننے کے بعد جواب دیتی ہے، میں بھی جواب دوں گی، ماں وضو بناتی ہے، میں بھی وضو بناؤں گی، ماں نماز پڑھ رہی ہے، اپنے بیٹے کو بغل میں ایک مصلی رکھ کر کے اس کو بھی نماز پڑھا رہی ہے۔ یعنی بچے سے جس طریقے سے آپ اس کو تربیت دیں گے اسی انداز سے آپ کی وہ بیٹی بنتی چلی جائے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا ما من مولود یولد الا علی الفطرہ فابواہ یحفدانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ آج ایسی تربیت کہاں ہے؟ بچہ ہو گیا کوئی مطلب نہیں، بس کھلا رہا پلا رہا ہے، اس کی فرمائش کے مطابق سامان دے رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ ہم اپنے بچے کو ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں، اور 7 8 9 10 سال کے بعد مدرسے میں پھینک دیا۔ اب جیسی مدرسہ میں گیا اچانک سختی چالو، نماز پڑھو، فجر میں اٹھا رہا ہے، ظہر میں اٹھا رہا ہے، چل نماز پڑھ تب کھانا کھائے گا۔ اب بچہ سوچ رہا ہے یار کتنا ظالم مولوی ہے، کھانا نہیں دیتا، نماز بولتے رہتا، باپ نے تو کبھی بولا ہی نہیں ہے، اب عادت ہی نہیں ہے۔ اب بچہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اکثر بچے مدرسوں سے اسی وجہ سے بھاگتے ہیں کیونکہ اس کو یہ قانون پسند نہیں ہے، حالانکہ یہ قانون مدرسے کا نہیں ہے، یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ دن بھر میں آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی، چاہے وہ کالج میں پڑھنے والا ہو، چاہے مدرسوں میں، چاہے اسکول میں، چاہے وہ گھر میں رہنے والا ہو، چاہے وہ تجارت کرنے والا ہو، ہر آدمی کے لیے نماز فرض ہے، ہر آدمی کے لیے نماز ضروری ہے، 5 وقت تمہیں نماز ادا کرنی پڑے گی۔ میرے بھائیوں، تو اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے اولاد کو اس انداز سے سمجھایا سکھایا تو آپ کی اولاد، آپ کا بچہ سدھر جائے گا، ورنہ صرف سوچے گا جلسے میں لے جائیں گے، جمعہ میں لے جائیں گے اور ہمارا بچہ فرما بردار ہو جائے گا، اسلام پہ چلنے والا ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم اتنی آسانی سے بچوں کی تربیت نہیں دی جا سکتی۔ آج کل تو بچوں کو بگاڑنے کے ذریعے بن چکے ہیں۔ باپ بھی لگا ہوا موبائل، صبح میں اٹھ رہا ہے کتنے بجے؟ 8 بجے، 9 بجے، 7 بجے، 10 بجے۔ اب بتائیے آپ اٹھ رہے اتنے بجے تو آپ کا بیٹا 8 9 سال کا جو ہے وہ کتنے بجے اٹھے گا؟ صبح 5 بجے۔ اذان سن کر کے وہ اذان کا جواب دے گا، وضو بنائے گا، نماز پڑھے گا؟ نہیں۔ کہاں سے پڑھے گا جب باپ ہی نہیں پڑھ رہا ہے؟ کہاں سے وہ بیٹی پڑھے گی جبکہ ماں ہی نہیں پڑھ رہی ہے؟ سوچو میرے بھائیوں، اسی وجہ سے ماں باپ کے اوپر پورا ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی اولاد۔ ماں باپ اچھے ہوں تو بچے بھی اچھے، ماں باپ برے ہوں تو بچے بھی برے ہو جائیں گے۔ صحبت کا اثر پڑتا ہے میرے بھائیوں۔ کتنے لوگ ہیں جلسوں میں اپنے بچوں کو لے کر کے جاتے، اپنے بغل میں بیٹھاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو جلسوں کے نام پر لے کر کے آتے ہیں اور بازار میں چھوڑ دیتے، اس کو میلہ میں جا کر کے یہ دلا دیا، وہ دلا دیا، یہ دلا دیا اور جا کر کے گھر پہنچا دیا۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ کو بتانا چاہیے کہ جلسہ کیوں
منعقد ہوتا ہے. قرآن کیوں ہوتے ہیں؟ اس کے اندر جو علماء آتے ہیں وہ دین بتانے کے لیے آتے ہیں، وہ اسلام بتانے کے لیے آتے ہیں. علماء کی تقریریں سننا بھی ثواب ہے، مجلسوں میں بیٹھنا بھی ثواب ہے، مجلسوں کا احترام کرنا بھی یہ بہت بڑا کام ہے. مجلس میں آپ آئے ہی نہیں ہیں، چائے کی دکانوں میں، ہوٹلوں میں اور جگہ جگہ پہ جا کر کے آپ نے ٹائم پاس کر لیا، 1-2 گھنٹہ گھوم لیے، لڑکا اور لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے سے جا کر کے ملاقاتیں کر لی، باتیں کر لی اور جا کر کے وہاں سے نکل گئے. جلسوں سے کیا فائدہ ہوا؟ تربیت آپ نے اپنے بچوں کو نہ دی، اس وجہ سے آپ کا بچہ جلسوں سے دور ہو چکا ہے. جمعے کے نماز پڑھنے کے لیے ٹائم سے نہیں جاتا، اور اگر جاتا بھی ہے تو ایسے سوتا ہے، لگتا دن بھر سویا ہی نہیں ہے، صحیح سے وہ تقریر بھی نہیں سن رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو اور غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے تعلق سے آپ نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو تم بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کبھی فرمایا کہ جب بچہ بولنے لگے اللہ اللہ، جب بچہ بولنے لگے تو اس کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ بلواؤ، اللہ اللہ بلواؤ، سب سے پہلے اس کی زبان سے اللہ کا نام نکلواؤ. اور جب یہی بچہ بڑا ہونے لگے، جب یہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو. اب اس بچے کو بولو بیٹا نماز پڑھ لو، اسی نماز کے لیے، اسی عبادت کے لیے، اسی بھکتی کے لیے، اسی پوجا کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کہتا اے میرے بندو ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے، اپنی پوجا کے لیے، اپنی بھکتی کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. اب اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو آپ نے سمجھایا کہ بیٹا چل نماز پڑھ لے، یہ نماز نہ پڑھو گے تو گناہ ملے گا، اللہ کی عبادت نہ کرو گے تو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. بچہ کو آپ سمجھا رہے ہیں، خود آپ عمل کر رہے ہیں، تو میرے بھائیوں بچہ آپ کا دیکھا دیکھی وہ کام کرنے لگے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر بچہ 7 سال میں تم نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہو، کبھی پڑھ رہا ہے کبھی چھوڑ رہا ہے، اور جیسے بچہ 7 سال سے کراس کر جائے، 10 سال کو ہو جائے تب بھی نماز نہ پڑھے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب بچہ 10 سال کا ہو اور تب بھی نماز نہ پڑھے تو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ، اس کو مارو ڈانٹو، اس کو، اس کے اوپر قانون نافذ کرو کہ نماز نہیں پڑھو گے تو کھانا نہ دوں گا، نماز نہ پڑھو گے تو گھر سے نکال دوں گا، نماز نہ پڑھو گے اتنے ڈنٹے ماروں گا. اپنے بچوں پہ سختی کرنا شروع کر دو. یہاں بچہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، بیٹا جو مانگ لے وہ لا کر کے دے دو. موبائل دیں گے، نماز ایک وقت نہیں چھوٹنی چاہیے. موبائل دیں گے لیکن موبائل میں گندی چیزیں نہیں دیکھ سکتے ہو. موبائل میں تقریریں، اسلامک ویڈیو، نظمیں، قرآن کی آیتیں، ان چیزوں کو سن سکتے ہو، لیکن اس کے علاوہ اگر ہم نے دیکھ لیا اسی دن موبائل چھین لیں گے. اگر آپ نے یہ قدم اٹھایا تو یہ جو بچے جو بہک رہے ہیں اور موبائل کے چکر میں بھاگ رہے ہیں اور موبائل کے چکر میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، میرے بھائیوں اگر اولاد کے اوپر اتنی نگرانی ہو تو بچے اس طریقے سے بگڑے نا جس طریقے سے آج کے دور میں بگڑ رہے ہیں. آئیے ذرا ایک منظر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، قرآن کریم کے اندر اولاد کو کس طریقے سے نصیحت کرنی چاہیے. اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو رکھا ہے. آپ باپ ہیں تو باپ بنیے، ایسا محبت ہے بچوں سے رکھیے. منع نہیں کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے جائز خواہشات کو پوری نہ کریں. آپ کو اللہ نے پیسے سے نوازا ہے، اگر بیٹا جو چیز مانگتا ہے جائز ہے تو آپ دیجئے، لیکن وہ چیز اگر اس کے لیے نقصان دہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ دے دیں گے تو پڑھائی اس کی خراب ہو جائے گی، ابھی موبائل دے دیں گے تو مدرسہ اسکول سب کچھ بند کر دے گا، تو میرے بھائی اس کے لیے جو نقصان دہ ہے آپ اس کو جان رہے ہیں کہ اسی وجہ سے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے بچوں کو موبائل سے دور رکھا جائے، موبائل نہ دیا جائے. آج کل تو بچوں کو موبائل دے دیا جائے تو بچوں کا رونا بند، اور بڑوں کو موبائل دے دیا جائے تو بڑوں کا سونا بند. دیکھ رہے ہیں حال، بڑے لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہو 1-1, 2-2, 3-3 بجے رات تک لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے. لڑکے اور لڑکیاں آج کے دور میں
اس موبائل کے ذریعے سے اپنی زندگی برباد کر رہی ہے. انسٹاگرام پہ کتنی ویڈیو پڑے ہوئے ہیں لڑکوں کے اور لڑکیوں کے. سوچئے میرے بھائیوں، یہ تربیت نہ دینے کا نتیجہ ہے، یہ نگرانی نہ کرنے کا نتیجہ ہے. آپ کی بیٹیوں کو کون سدھارے گا؟ آپ کے گھر کے اندر آپ کے بچوں کو کون بتائے گا؟ یہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ کو بتانا پڑے گا. اور اگر آپ نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کی اور آپ کا بچہ بگڑا، نماز نہ پڑھی، تو اللہ کی قسم یاد رکھنا، قیامت کے دن آپ کو جواب آپ کے بچوں کے تعلق سے دینا پڑے گا. والرجل الراعین علی اہل بیتی، باپ ذمہ دار ہے اپنے گھر کا، اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے. گھر کے اندر اگر کوئی گڑبڑی ہو رہی ہے، اگر نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی ہے، توحید کا کام نہیں ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، اور گھر کا مالک گارجین اگر اس کے اوپر نگرانی نہیں کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کل قیامت کے اللہ تعالیٰ اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا. والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجها وولدی، فرمایا ایک عورت اپنے گھر شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے. اگر گھر کے اندر نماز کی پابندی نہیں ہے، دینداری نہیں ہے، اور شوہر کے گھر کو بگاڑنے کا کام کر رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو بھی جواب دینا پڑے گا. اسی وجہ سے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی، بہت پیاری نصیحت کی. اندر چک کے لوگوں، آپ بھی اپنے بچوں کو اس طریقے سے نصیحت کریے. اور اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن کریم کے اندر اس کو نقل کر دیا. وَإِذْ قَالَ لقمان لابنہ وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ. اپنے بیٹے کو کیا سمجھا رہے ہیں حضرت لقمان؟ دیکھیے، آپ نے اپنے بچوں کو کبھی اس طریقے سے سمجھایا؟ سمجھانا پڑے گا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور فرمایا، یا بنیّ، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. اے میرے بیٹے اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے سجدہ نہ کرنا. اللہ کے علاوہ کسی اور کو پارٹنر نہ بنانا، کسی اور پر توکل نہ کرنا، بھروسہ نہ کرنا. لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک مت کرنا. اے میرے بیٹے کچھ بھی ہو جائے، یہ شرک والا کام مت کرنا، یہ پاپ مت کر لینا، یہ جرم مت کر لینا. ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک بہت ہی بڑا گناہ ہے. اپنے بیٹے کو سب سے پہلے حضرت لقمان نے شرک کے نقصانات کو بتایا، توحید سکھلائی. میرے بیٹے توحید پہ زندہ رہنا، شرک مت کرنا. اپنے بیٹے کو سب سے پہلے سمجھا رہے ہیں توحید، شرک سے دور رکھ رہے ہیں. میرے بیٹے میں رہوں یا نہ رہوں، اے میرے بیٹے شرک مت کرنا. ان الشرک لظلم عظیم. حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی ذرا دیکھیے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بھی کہا تھا، اے میرے بیٹے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اے میرے بیٹے، میرے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. اے ابو جان، آپ فکر نہ کریں، ہم اس اللہ کی عبادت کریں گے جو اسحاق کا، ابراہیم کا، اسماعیل کا رب ہے، اسی رب کی عبادت کریں گے. اے میرے ابو، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ٹینشن مت لیجیے، ہم اللہ کی عبادت کریں گے. بیٹا کو مرتے سمے نصیحت کر رہا، ما تعبدون من بعدی. اے میرے بیٹے، تم میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے پیارے ساتھیوں، بچوں کی فکر ہے کہ میرا بچہ کہیں شرک کے اندر مبتلا ہو جائے اور کہیں مرنے کے بعد جہنم کے اندر نہ چلا جائے. دنیا کی خوشیاں ہم اور آپ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، ہر طریقے کی فیسلٹی ہم اور آپ اپنے بچوں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں. دنیا چند سالہ زندگی ہے، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ مرنے کے بعد میرا بچہ قبر کے اندر آرام سے رہے گا کہ نہیں؟ میرا بچہ سکون سے رہے گا کہ نہیں؟ وہ چند گز کی وہ زمین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بندہ اچھا رہا تو وہ زمین، وہ قبر جو چھوٹی سی ہے، اللہ رب العالمین اس کی قبر
قبر کو اتنا کوشادہ کر دے گا جہاں تک اس کی نظر جائے گی اتنی بڑی وہ جگہ بن جائے گی، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے گی۔ لیکن اگر وہ بچہ، وہ آدمی اگر گنہگار رہا، مشرک رہا، نافرمان رہا، کافر رہا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قبر دبوچے گی اور قبر کے اندر چاروں طرف سے آگ بچھا دی جائے گی اور جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے گی۔ کیا کبھی آپ نے اس کے بارے میں سوچا نہیں کہ میرے بچوں کو اگر میں نے تربیت نہ دی، دنیا میں میں نے بہت آرام دے دیا، ساری چیزیں دے دی، گرمی کے موسم میں نے اے سی کا انتظام کر دیا، میرا بیٹا گرمی میں رہ نہیں پاتا ہے، اپنے بچوں کو اتنی فیسلٹی دینے کے بعد آپ نے اپنے بچوں کو دین کیوں نہیں دیا؟ آپ نے اپنے بچوں کو توحید کیوں نہیں دیا؟ آپ نے اپنے بچوں کو اسلامی تربیت کیوں نہ دی؟ یہ بچہ مرنے کے بعد قبر کے اندر کیسے سکون سے رہ سکتا ہے؟ تصور کرو میرے بھائیوں، یہ چند سالہ زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ والی رہنے والی ہے، اس زندگی کے بارے میں اپنے بچوں کے معاملے میں کیوں نہیں فکر مند ہے؟ بتائیے۔ حضرت لقمان کو بھی فکر اسی چیز کے میرے بچے تم اس دنیا کے اندر تم زندگی کاٹو، لیکن آئے میرے بچے کچھ بھی ہو جائے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے تم شرک مت کرنا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی صحابہ کو آپ نے اسی چیز کے نصیحت کی اور آپ نے فرمایا، اے صحابہ لا تشرک باللہ، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر مت بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو مشکل کشا مت سمجھنا۔ ان قتلتا او حرکتا، اے صحابی اگر تمہیں قتل بھی کر دیا جائے، تمہیں بوٹی بوٹی بھی کر دیا جائے، اے صحابہ تم اپنے آپ کو قتل کروا لینا، بوٹی بوٹی کروا لینا، جلا لینا، لیکن اے صحابہ تم شرک مت کرنا، تم اللہ کے ساتھ کسی کے سامنے سجدہ مت کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی اس انداز سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں، اپنے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں اور اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں۔ یہی آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو تربیت دو تو سب سے پہلے اس کو توحید بتلاؤ۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اذا سألت فاسأل اللہ، چھوٹا سا بچہ ہے، 9-10 سال کا بچہ ہے، آئی بچے جب بھی مانگو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، آئی بچے جب بھی مدد طلب کرو تو پھر صرف اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ اور اس بچے کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو سارے دنیا کے لوگوں اس مصیبت کو دور کرنا چاہے تو مصیبت کو دور نہیں کر سکتے ہیں، اور اللہ اگر تمہارے اوپر کوئی خوشی دینا چاہے، کوئی تمہیں بھلائی عطا کرنا چاہے تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے اس بھلائی کو ختم کرنا چاہے تو ختم بھی نہیں کر سکتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم مسلمانوں کے اندر اتنی زیادہ مصیبتیں آ رہی ہے، اتنی تکلیفیں آ رہی ہے، ہم نے اور آپ نے ان تمام چیزوں کو کرنے کی کوشش کی، ہاں احتجاج بھی ہم نے کیا، سارا کام ہم نے کیا، بتی گل ہم نے کیا، لیکن جو کام کرنا چاہیے وہ کام ہم نے نہ کیا۔ اللہ کا دامن پکڑنا چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تمام دنیا کے اوپر حکومت کرنے والا ہے، اس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس اللہ کے سامنے تم جا کر کے سجدہ کیوں نہ کیا؟ اس اللہ کے سامنے روئے کیوں نہیں؟ اے اللہ، عزت و ذلت کا مالک تو ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اے اللہ عزت و ذلت کا مالک تو ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو کیوں نہ بتایا؟ چل نماز ادا کر لیتے ہیں، جب اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیتے ہیں، چل اللہ کے سامنے معافی مانگ لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو بھی مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہے ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے کام کا نتیجہ ہے۔ ہم نے اللہ کے دامن کو چھوڑا، ہم نے اللہ کو بھولا، ہم نے اللہ کے قانون کی نافرمانی کی، اسی وجہ سے دنیا کے اندر ہم ذلیل اور رسوا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تمہیں قتل بھی کر دیا جائے تب بھی تم اللہ کے ساتھ کسی کے سامنے سجدہ نہ کرنا۔ تربیت اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں، حضرت لقمان علیہ السلام بھی تربیت اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، لا تشرک باللہ، اے میرے بچے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ اب آگے کیا کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو سنیے،
آپ بھی اپنے بیٹے کو سب سے پہلے توحید سکھلائیے. بچہ بڑا ہو دھیرے دھیرے بولنے کے لائق ہو, اس کو بتائیے میں تمہارا باپ ہوں لیکن مجھے جس نے پیدا کیا ہے وہ ہے اللہ. کھاؤ تو اللہ کا نام لو, کھانے کے بعد بھی اللہ کا نام لو, اٹھو تب بھی اللہ کا نام لو, جب چلو تب بھی اللہ کا نام لو, ہاں سو تب بھی اللہ کا نام لو, زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کا نام لو. یہ آپ کو اپنے بچوں کو بتانا ہوگا, سکھانا ہوگا, یہ تربیت دینی پڑے گی, ورنہ آنے والی نسل اور یہ بچے, اللہ کی قسم میں نے کبھی کہا تھا کہ اسلام صرف نام کا رہ جائے گا. اسلام کا معنی اور اسلام کا مطلب, اللہ کا معنی, اللہ کا مطلب, توحید, شرک, یہ کچھ نہیں جانیں گے. اور آج بھی بچے نہیں جان رہے ہیں. اس سے پوچھو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا, نہیں بتا سکتا ہے. اس کے تقاضے کیا, نہیں بتا سکتا ہے. اسلام کیا, نہیں بتا سکتا ہے. کتنے بچے مسلمان ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں. میرے بھائیوں, آپ نے کون سی تربیت دی ہے؟ یہ بچہ مر جائے گا. اللہ کی قسم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے لیکن 3 چیزیں باقی رہتی ہے. صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ. آپ نے کوئی ایسا کام کیا, جیسے مسجد آپ نے بنا ڈالی, مدرسے میں آپ نے کچھ کام کر دیا, کنویں آپ نے کھود دیے, یا کچھ آپ نے لوگوں کے بھلائی کے لیے آپ نے کوئی کام کر دیا, مر گئے, جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا. نمبر 2, او علم ينتفع به, ایسا علم جو آپ نے لوگوں کو سکھایا اور اس کے اوپر عمل کرتا رہا, آپ مر جائیں گے تب بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اگر میں نے نماز کے اوپر تقریر کی اور میری بات پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھنے لگیں گے تو میں مر بھی جاؤں گا, نماز پڑھنے والے کے ثواب میں کمی نہ ہوگی, لیکن میری وجہ سے جو لوگ نمازی بنیں گے اس کی وجہ سے بھی مجھے ثواب ملے گا. او علم ينتفع به, اس وجہ سے آپ لوگوں کو اگر بتائیں تو اچھی بات بتائیں, اچھی نصیحت کریں, بری بات نہ بتائیں, چوری ڈکیتی اور حرام خوری نہ سکھلائیں, کیونکہ مرنے کے بعد اگر وہ غلط کرے گا تو گناہ آپ کو بھی ملے گا, کیونکہ سکھانے والے آپ ہیں. نمبر 3, ولد صالح يدعو له, ہر کسی کو مرنا ہے. اندر چک کے لوگوں, نہ آپ زندہ رہو گے نہ ہم زندہ رہیں گے, نہ کوئی مولوی دنیا میں باقی رہے گا, نہ کوئی جاہل دنیا میں باقی رہے گا, نہ کوئی امیر دنیا میں باقی رہے گا, نہ کوئی غریب دنیا میں باقی رہے گا. باقی رہنے والی ہستی جناب محمد رسول اللہ کی تھی. اگر وہ باقی رہتی تو وہ تھی, لیکن جب امام کائنات کو موت آ سکتی ہے, جب وہ جا سکتے ہیں دنیا کو چھوڑ کر کے, ہمیں بھی اور آپ کو مرنا ہے. مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں ایک کام کر لو, او ولد صالح يدعو له, اپنے بچے کو دیندار بنا لو, اپنے بچے کو فرما بردار بنا لو, اپنے بچے کو توحید والا بنا لو, اپنے بچے کو کتاب و سنت پر چلنے والا بنا لو, اپنے بچے کو سنت پر عمل کرنے والا بنا لو, کیونکہ یہ بچہ او ولد صالح يدعو له, جب یہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگے گا تو اس کی دعا اللہ ریجیکٹ نہ کرے گا. اب آپ نے اپنے بچوں کو صحیح تربیت دی, نماز کا طریقہ بتایا, نماز پڑھنے کی فضیلت بتائی, نماز پڑھنے کے فائدے بتائے, نماز کے بارے میں آپ نے بتایا, نیکیوں کے بارے میں آپ نے بتایا. آپ کا بچہ جب جب نماز پڑھے گا اور آپ کے لیے دعا مانگے گا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, آپ کا بچہ آپ کے لیے دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کرے گا, ایکسپٹ کر لے گا, اور اس کی وجہ سے آپ کو ثواب ملے گا, اس کی وجہ سے آپ کو فائدہ ملے گا. میرے بھائیوں, بچہ, اولاد, بیٹی اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اپنے بچوں کو دیندار بنا لو, اپنے بچوں کو اچھا بنا لو, اپنے بچوں کو کتاب و سنت پر چلنے والا بنا لو. دنیا کی فکر کرتے ہو, گھر کی فکر کرتے ہو, دکان کی فکر کرتے ہو, میں مانتا ہوں ان تمام چیزوں کی فکر تم کرتے ہو, لیکن سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہونی چاہیے وہ ہے اولاد کے اوپر تربیت, اولاد کے اوپر فکر ہونا, کیونکہ یہ اولاد مرنے کے بعد بھی آپ کو کام آئے گی. یہ اولاد آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو کوٹ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بیٹے, اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو.
آج اولاد کی وجہ سے ماں باپ پریشان ہے. بیٹا میری سنتا نہیں ہے، بڑا ہو گیا، میں نے شادی کر دیا، میں نے اچھی بہو لا کر کے دے دیا، گھر مکان دے دیا، اب بچہ مجھ کو چھوڑ کر کے آرام سے رہتا ہے، میرے پاس نہیں آتا ہے، ہاں مجھے کچھ بھی نہیں دیتا ہے، میری بات نہیں سنتا ہے، اپنے من کے مطابق زندگی کاٹ رہا ہے. کتنے بوڑھوں کو اور کتنے بزرگوں کو میں نے اپنے پاس آ کر کے روتے ہوئے سنا، اور ہم نے اس کی فریاد سنی کہ مولانا کیا کروں، ہم نے اپنے بیٹے کو اتنی ڈگریاں دلوائی لیکن وہ بچہ میری کچھ بھی نہیں سنتا، میرے بارے میں پوچھتا بھی نہیں ہے، میرا باپ کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا ہے، میرا باپ کس پوزیشن میں ہے، کیا حالت ہے میرے باپ کی، جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتا ہے. تصور کرو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ السلام کے نصیحت کو نوٹ کرتے ہوئے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، انسان کو اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا آئے میرے بیٹے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. ماں کا حق اور باپ کا حق کوئی ادا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا اپنے ماں باپ کا حق کبھی بھی. میرے بھائیوں، آدمی سوچے گا کہ میں اپنے ماں باپ کا حق ادا کر لوں، کیسے ہو جائے گا؟ اتنی آسانی کے ساتھ آپ ماں باپ کا حق ادا کر لیں. 2 لقمہ، 2 روٹی، 2 پیسے آپ نے دے دیا، سوچا ماں باپ کا حق ادا ہو گیا. حملت امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک. ماں نے تمہیں تکلیف تر تکلیف اٹھایا، اپنے پیٹ میں تمہیں تکلیف برداشت کیا، 9 مہینے تک آپ کو اپنے پیٹ کے اندر رکھا، ہاں اس تکلیف کو برداشت کیا. ایک عورت ہی اس معاملے کو سمجھ سکتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے جب عورت حمل سے ہوتی ہے، جب 6 7 8 9 مہینے جب بچہ پیٹ میں ہو جاتا ہے، کتنی تکلیف اور کتنی کروٹیں بدلتی ہے، رات میں نیند نہیں آتی ہے. عورتوں کو پوچھئے وہ بتائیں گے کہ مجھے کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. میرے بھائیوں، فرمایا اللہ نے اس کو نوٹ کیا ہے کہ تمہاری ماں نے کتنی تکلیف برداشت کی ہے اور کتنی تکلیف سہا ہے، ہاں اور بچہ کو جنتے سمے کتنی تکلیف ہوئی ہے، ہاں اندازہ بھی نہیں لگا سکتا ہے. اگر کوئی آدمی اگر یہ سوچے کہ میں اپنے ماں باپ کا احسان چکا دوں تو وہ احسان کبھی بھی زندگی میں چکا نہیں سکتا ہے. یہاں تک کہ فرمایا گیا تمہارے ماں نے جو جنتے سمے آہ کی آواز نکالی ہے، اس آواز کو جو تمہارے لیے جو تکلیف برداشت کی، اس کا حق بھی تم زندگی بھر چکا نہیں سکتے ہو. اسی وجہ سے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو. کتنوں بڑے کروڑ پتی بن جاؤ، ارب پتی بن جاؤ، پیسے والے بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، پروفیسر بن جاؤ، لیکن ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہاں تک کہ وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ایسا نہیں ہے کہ غیر مسلمان ہے، اگر آپ بعد میں مسلمان بنے اور غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس کے بعد فرمایا یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا اور نصیحت کیا. ان نصیحتوں کو ہمیں بھی یاد کرنا اور اپنے بچوں کو یہی نصیحت کرنی ہے. میرے بیٹے شرک مت کرنا، میرے بیٹے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. بڑے ہو جانا تو ہماری قدر کرنا بھولنا نہیں، بوڑھے ہو جائیں تب اور اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ماں باپ سوچتا میرا بیٹا اچھے سے آ کر کے بات کر لے، آج کل شادی ہونے کے بعد ماں باپ کو بھول جاتا ہے. میرے بھائیوں، اس ماں باپ کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے ان بزرگوں سے پوچھو، ان بوڑھوں سے پوچھو. تو دوسری نصیحت ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. تیسرا کام یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اے میرے بیٹے سنو، یا بنی ان تک مثقال حبہ، رائے کی دانے کے برابر اگر کوئی عمل تم کرتے ہو،
चटियल मैदान में कर रहे हो, जंगल में कर रहे हो, पहाड़ की चोटियों में कर रहे हो, समंदर की गहराइयों में कर रहे हो, ऐ मेरे बेटे याद रखना, याती भी अल्लाह ताला तुम्हारे उस अमल को लेकर के कयामत के दिन आएगा। तुम जो काम दुनिया के अंदर कर रहे हो, ये मत समझना कि बंद कमरे के अंदर मैंने ये काम किया है, खिड़की बंद, दरवाजा बंद, लाइट बंद और बंद कमरे के अंदर मैंने ये गलत काम किया है, किसी को मालूम नहीं है। कुरान कहता है याती भी अल्लाह ताला उस काम को कयामत के दिन लेकर के आएगा जो काम तुम दुनिया के अंदर कर रहे हो। बाप अपने बेटे को समझा रहा, मेरे बेटे तुम सुन लो और याद रखो इस जुमले को कि तुम चटियल मैदान में ये काम करो जहां पे कोई आदमी ही ना हो, जहां पे कोई देखने वाला ना हो, या फिर तुम किसी ऐसी जगह में वो काम करो जहां पे कोई ना हो। ये समझ लो कि समंदर की गहराइयों में ये काम करो या पहाड़ की चोटियों में ये काम करो। अगर गलत काम करो या अच्छा काम करो, ये दिलो दिमाग के अंदर बैठा लो, इंदर चकवा लो। और झारखंड और बिहार और बंगाल और दुनिया के लोगों सुनो, जो भी काम तुम कर रहे हो अल्लाह कह रहा याति भी अल्लाह उस काम को कयामत के दिन लेकर के आएगा। कितना गलत करने वाले करो, मोबाइल में कितना लॉक लगाए रखो, कोई नहीं जान रहा है लेकिन अल्लाह को मालूम है। मोबाइल से जो काम कर रहे हो, मोबाइल से जो गंदे काम कर रहे हो, जो मैसेज और जो वीडियो तुम चुपके चुपके देखा करते हो, ये कोई नहीं जान रहा है लेकिन अल्लाह जान। ये हरकतें कयामत के दिन तुम्हारी जबान के ऊपर मोहर लगा दी जाएगी और तुम्हारी आंखें बोलेगी, तुम्हारे कान जवाब देंगे, तुम्हारे पैर जवाब देंगे, तुम्हारे हाथ जवाब देंगे, तुम्हारे जिस्म के अलग अलग अंग, अलग अलग आज़ा जवाब देंगे। कहा अल्लाह इसी पांव से चल करके ये गुनाह करने के लिए गया था, अय अल्लाह इसी हाथ से इसने गलत काम किया था, इसी आंख से गलत काम किया था, इसी कान से गलत काम किया था। मेरे भाइयों याति भी अल्लाह के यहाँ तुम्हें पेश किया जाएगा और तुम्हारे तमाम अमाल को पेश किया जाएगा। एक आयत इंसान की जिंदगी को बदलने के लिए काफी। पूरी पूरी रात तकरीर सुने ना सुने, मेरे भाइयों अगर आदमी को यह समझ में आ जाए कि अल्लाह के यहाँ हमारे एक एक नेकियां और एक एक बुराइयां लाई जाएंगी, तौली जाएंगी, इंसान के ऊपर लर्जा तारी हो जाएगा कि जो अमल कर रहा हूं बंद कमरे के अंदर उसको भी अल्लाह के यहाँ पेश किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, बाप अपने बेटे को इस अंदाज से समझा रहा है, कभी आपने अपने बेटों को समझाया, कभी आपने अपने बेटों और अपने बेटियों को समझाया, आए मेरी बेटी पर्दा करो, और पर्दा जैसे तुम नकाब लगा करके घर से बाहर निकलती हो, हाँ ये एक पर्दा ये भी है, और एक दूसरा पर्दा ये है कि तुम मोबाइल के जरिए से जो गलत काम कर रही हो उसको, उसके अंदर भी पर्दा होना चाहिए। मोबाइल के अंदर जो अलग अलग आईडी बना करके तुम दूसरों के साथ चैटिंग करती हो, तुम दूसरों के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हो, फोटो शेयर कर रही हो, ये भी तो एक भी हयाई है, इसको भी तो अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। ऐ जिम्मेदारों, ऐ माँ बाप, अपने आप को समझने वालों, अपने इन बच्चों की सही तरबियत दे लो, अपने बच्चों को समझा लो। ये बच्चा अगर निकल गया, गाड़ी तेज चलने लगी, अचानक ब्रेक मारोगे तो एक्सीडेंट कर दिए जाओगे। इसी वजह से धीरे धीरे बच्चों को तरबियत देना जरूरी है। अब सोचोगे अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्चा है, और ये 18-15 साल का हो जाएगा तब कहोगे नमाज पढ़ो, तब कहो लड़कियों के चक्कर में मत रहो, गाना मत सुनो। जब गाड़ी इतनी तेज हो जाएगी तो अचानक ब्रेक मारोगे तो रुकेगा? वह आपको समझाएगा, वो बच्चा बच्चा नहीं रहा, वो बड़ा हो चुका है, उसको अब समझाने की जरूरत नहीं है, वो अब आपको समझाने लगेगा। इसी वजह से फरमाया बच्चा छोटा हो उसी वक्त उसको बताना शुरू कर दो, दुनिया में आए क्यों हो और जाना कहां है, और जाने के बाद तुम्हें अल्लाह की यहाँ हिसाब किताब दे, हर चीज के बारे में अल्लाह को जवाब देना है। याति भी अल्लाह के यहाँ तुम्हारे हरामाल पेश किए जाएंगे, नेकियां बुराइयां कुछ भी दुनिया में किए हो, रात की तारीकियों में
1:30 बजे रात अगर तुमने इंदर चक जलसा के अंदर तुमने बैठ करके तकरीर सुना है, इसको भी अल्लाह के यहाँ पेश किया जाएगा कि ये बंदा जलसा सुनने के लिए आया हुआ था, कुरान की बातें सुन रहा था, हदीस की बातें सुन रहा था, अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुन रहा था, और अल्लाह के डर से ये बंदा रो रहा था, तौबा कर रहा था। लेकिन अगर जो कोई गलत काम करेगा तो अल्लाह के यहाँ उसको भी जवाब देना पड़ेगा, और अल्लाह के यहाँ सारी किताबें खुल जाएंगी, और अल्लाह कहेगा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ऐ मेरे बंदे, ये नामे अमाल तुम्हारे हैं, इन नामे अमाल को तुम पढ़ लो। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। अपने नामे अमाल को तुम पढ़ लो, अपना हिसाब किताब तुम खुद ही कर लो। तुमने कितनी गलतियां की, तुमने रात में कितनी गलतियां की, तुमने दिन के अंदर कितनी गलतियां की, ये सारी चीजें लिखी हुई है। अब तुम खुद ही हिसाब किताब कर लो और अपना फैसला कर लो कि जन्नती हो कि जहन्नमी हो। मेरे भाइयों, एक बाप अपने बेटे को नसीहत कर रहा, मेरे बेटे तुम तन्हाई में भी रहना तब भी गलत काम मत कर। या मोबाइल दे देते हो लेकिन अल्लाह का डर नहीं बताते हो। जवान जवान बेटियों के हाथ में मोबाइल है, इन बच्चियों को कौन समझाए, इन बेटियों को हया के बारे में कौन बताए। मौलवी तकरीरें कर रहा है, बेटियां तकरीरें सुने तब ना, जवान लड़कियां तकरीरें सुने तब ना। वो तो एक से कपड़े और मेकअप और ना जाने कौन कौन से परफ्यूम लगा लगा करके जलसों में आती है, घूमती और चली जाती है। उससे कभी आपने पूछा कि फला मौलवी ने किस मौजू पर तकरीर किया, आपने क्या सुना, क्या सीखा, कौन सी तकरीर आपने सुनी? अगर बाप है तो कभी आपने अपने बेटियों से पूछा, माँ है तो कभी आपने अपने बेटियों को पूछा कि बेटी तुम जलसे में थी, कहां बैठी थी, और आपने क्या सुना, क्या सीखा, और उसके ऊपर क्या करना है? अपनी बेटियों के ऊपर ध्यान दो मेरे भाइयों। आने वाली नस्ल बिगड़ती हुई दिख रही है, और ये समाज दलदल में फंसती हुई नजर आ रही है। इस समाज को बिगड़ने से बचा लो, और ये औलाद आने वाली कल, आने वाली ये हमारी ये फ्यूचर है। ये छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां, ये 14-15 साल के ये बच्चे और बच्चियां, अल्लाह की कसम इसके ऊपर लगाम न लगाया गया तो याद रखिएगा कि आजानें तो होंगी लेकिन मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। आज वही हो रहा है। अभी रमजान के महीने में मस्जिदें फुल थी, आजान के बाद मस्जिदें वीरान क्यों हो गई? इतने जलसे आपके इलाके में होते हैं, बड़े बड़े जलसे होते हैं, 2-2 रोजा जलसे होते हैं। कोई मौलवी कहानी और किस्सा, कोई मौलवी आपके सामने गीत पढ़ करके नहीं जाता है, किताब और सुन्नत की बातें करके जाता है, अलग अलग मौजू पर बातें करके जाता है। फिर भी मेरे भाइयों, हमारे ये नौजवान IPL में सट्टा लगा रहे हैं। इन नौजवानों को हराम खोरी में कौन बताएगा? 1 रुपया तुमने अगर हराम का कमा लिया, जिस्म के अंदर दाखिल कर लिया, तो तुम अल्लाह के सामने जो भी दुआ मांगोगे तुम्हारी दुआ अल्लाह नहीं सुनेगा, क्योंकि खाना तुम्हारा हराम का हो चुका है। मेरे प्यारे साथियों, ये दौलत के चक्कर में अपना आप का बच्चा बिगड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपने अपने बच्चों को समझाया ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नसीहत को नोट किया है, याती बिहल्लाह, अल्लाह के पास सारी चीजें पहुंच जाएंगी। ये डर और ये खौफ पैदा हो जाए, कोई गलत काम न करे, कोई मोबाइल का गलत इस्तेमाल न करे, कोई किसी के ऊपर जुल्म न करे, कोई किसी के ऊपर जबान दराजी न करे, कोई किसी को गाली ना दे, कोई किसी को मारे नहीं, कोई अमीर किसी गरीब के ऊपर जुल्म न करे। मेरे भाइयों, कोई शौहर कोई बीवी के ऊपर जुल्म न करे, बीवी अपने शौहर के ऊपर गलत जुमले न निकाले, जबान से गलत जुमले न बोले। अगर ये तरबियत उसको दिया गया हो, ऐ मेरी बेटी, मरने के बाद तुम्हें अल्लाह की एक एक चीज का तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। याती बिहल्लाह, अल्लाह के पास तुम्हारे अमाल सब कुछ हाजिर हो जाएंगे। दुनिया में तुमने राई के दाने के बराबर कोई काम किया होगा तो वह भी पहुंच जाएगा, उसके बारे में भी तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, हजरत लुक़मान अलैहिस्सलातु
वसलाम ने अपने बेटी को नसीहत की। फिर आगे हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को समझा रहे हैं, या बुनैया अकीमिस सलाह, आई मेरे बेटे नमाज कायम करना, नमाज पढ़ते रहना। आप अपने बेटे को बोलते हैं, मेरी माए बहने आप नमाज पढ़ती हो, क्या आपके लिए नमाज नहीं है? अगर आप नमाज ना पढ़ो तो आपकी बेटी नमाज कहां से पढ़े? फरमाया हजरत लुकमान अपने बेटे को कह रहे हैं, या बुनैया अकीमिस सलाह, आई मेरे बेटे नमाज कायम करते रहना, आई मेरे बेटे नमाज कायम करते रहना। आई यहाँ के जिम्मेदारों, इंदर चक के लोगों, तुम खुद नमाजी बनो और अपने बेटा और बेटे को ये नसीहत करते रहो कि नमाज पढ़ते रहना। आई मेरे बेटे तुम कमाने के लिए दिल्ली बम्बई जा रहे हो, 1 रुपया कम कमाना, 500 रुपया कम कमाना, लेकिन ऐ मेरे बेटे नमाज मत छोड़ना। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, क्योंकि ये नमाज बेहयाइयों और बुराइयों से रोक दिया करती है। ऐ बेटे ये नमाज अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, ऐ मेरे बेटे ये नमाज जन्नत की कुंजी है। अगर नमाज है तो जन्नत के अंदर एंट्री मिल जाएगी, नमाज नहीं है तो जन्नत के अंदर एंट्री नहीं है। अव्वलु मा युहासबु बिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह, ऐ मेरे बेटे क़यामत के दिन पहला सवाल तुमसे तुम्हारा रब इसी नमाज के बारे में तुमसे सवाल करेगा। ऐ मेरे बेटे तुमने, ऐ अल्लाह पूछेगा, ऐ मेरे बंदे तुमने नमाज पढ़ी या न पढ़ी? पहला सवाल मैदान महशर में इसी नमाज के ताल्लुक से तुमसे पूछा जाएगा। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, ऐ जिम्मेदारों, तुम अपने बच्चों को क्या कभी तुमने समझाया? क्या कभी तुमने अपने बच्चों को नसीहत की? क्या कभी तुमने अपने बच्चों को इस अंदाज से आपने कभी फरमाया, कभी सिखाया, आए मेरे बेटे मैं रहूं या ना रहूं, मौत की कोई गारंटी नहीं है, कभी इंसान दुनिया से चला जाएगा कोई जानता ही नहीं है। आए मेरे बेटे कम कमाना, दिल्ली बम्बई कलकत्ता रांची कमाने के लिए जा रहे हो, आए मेरे बच्चे नमाज किसी भी हाल में मत छोड़ना। अगर तुम नमाज ना पढ़ सको किसी वक्त तो अपने रूम के अंदर आना और जो नमाज तुम्हारी छूट जाए वो नमाज पढ़ लिया करना, और नमाज पढ़ने के बाद ही तुम सोना। नमाज पढ़े बगैर तुम रात में मत सोना। नमाज पढ़े बगैर अगर तुम सो गए और तुम्हारी मौत हो गई तुम अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दोगे? मेरे भाइयों यही नसीहत हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बच्चे को कर रहे हैं। यहाँ बाप कहाँ नसीहत करे? बाप ही नमाज नहीं पढ़ता है तो बेटा कहाँ से पढ़े? माँ ही नमाज नहीं पढ़ती है तो बेटी कहाँ से नमाज पढ़े? ये नसीहत, ये तरबियत है मेरे भाई। अगर नबी की बेटी इतनी दीनदार बनी तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का योगदान इसके ऊपर बहुत ज्यादा था। नबी अकरम इतने दीनदार, बेटी ने अपने बाप को देखा कि रात के तारीके में मेरा बाप उठता है, वजू बनाता है, लंबी लंबी रकातें अदा करता है, नमाज पढ़ता, क़याम करता है, रुकू करता है। बाप को जब इस कदर देखा इबादत करते हुए, माँ बेटी ने भी वही अंदाज अपना लिया और हजरत फातिमा इबादत करने लगी। मेरे प्यारे साथियों, बाप अगर दीनदार हो तो बेटा भी दीनदार हो जाता है, माँ दीनदार हो तो बेटी भी दीनदार बन जाती है, माँ हयादार हो तो बेटी भी हयादार बन जाती है, माँ पर्दा करने वाली हो तो बेटी भी पर्दा करने वाली बन जाती है। अगर माँ ही पर्दा न करे तो बेटी कहां से पर्दा करे? माँ अपने घर का माहौल ठीक न करे तो बेटी कहां से संस्कारी बन जाए? बेटी कहां से तरबियत वाली बन जाए? आज तो हमने मदारिस का भी रुख न किया, मदरसों का भी हमने रुख न किया। हमारे बच्चे आज मदरसों से दूर हैं, हमारी बेटियां मदरसों से दूर हैं। मेरे भाइयों, बच्चों को दीनी तरबियत देना बहुत जरूरी है। इन बच्चों को मदरसों में दाखिल करो, इन बच्चों और बच्चों को मदारिस का रुख अपनाओ, इन बच्चों को एडमिशन कराओ, पढ़ाओ। जब तक इन बच्चों के दिलो दिमाग के अंदर ये बात नहीं आएगी कि अल्लाह ने हमें पैदा किया अपनी इबादत के लिए, तब तक ये जबरदस्ती कब तक इबादत करवाओगे? मार पीट करके इबादत नहीं कराया जा सकता। याद रखो मेरे भाइयों, या बुनैया अक़िमिस सलाह वअमुर बिल मारूफी वन्हा अनिल मुनकर। हजरत लुक़मान ने अपने बेटे से कहा था, आई मेरे बेटे नमाज कायम कर, नमाज कायम कर, क्योंकि ये नमाज अल्लाह की नजर में बहुत
محبوب ہے. اور میرے نبی کو بھی یہ نماز اتنی پسند، نماز اتنی پسند کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں مرض الموت کے اندر مبتلا ہیں، سانس بس جسم سے الگ ہونے والی ہے، روح نکلنے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نصیحت جو آپ نے اپنی امت کو کی، اپنے صحابہ کو کی، اپنے لوگوں کو کی، آپ نے یہی فرمایا، اے میرے لوگوں سنو، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگوں نماز 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 کا خیال رکھنا. وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں جو تمہارے ماتحت میں کام کرنے والے ہوں، جو تمہارے انڈر میں کام کرنے والے ہوں، جو ورکر ہوں، جو نوکر ہوں، اس کے ساتھ بھی تم حسن سلوک کرنا. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں اپنی امتوں کو، اپنی امت کو جو سمجھا رہے ہیں اور جو بتا کر کے جا رہے ہیں وہ نماز کے بارے میں بتا رہے ہیں. آج یہ امت میرے بھائیوں نماز کے معاملے میں اتنی پیچھے ہے اور اتنے پیچھے ہو چکے ہیں. مسجدوں کا دیدار کرو، فجر کے وقت مسجدوں کے اندر جاؤ، آپ کو نماز ہی نہیں ملیں گے. ظہر اثر مغرب عشاء کے وقت آپ کو مسجد ویران دکھیں گے. اب سوچو اللہ ہماری سنے تو کہاں سے سنے؟ میرے بھائیوں ہماری فریادیں اللہ سنے تو کیسے سنے؟ ہم نے اللہ کو چھوڑا، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے. اللہ کہتا او میرے بندو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے میرے بندو تم نماز اور صبر کے ذریعے سے میری مدد طلب کیا کرو، نماز کے ذریعے سے میری مدد طلب کیا کرو. نماز اگر تم پڑھو گے تو ہماری مدد تمہارے ساتھ رہے گی، نماز نہیں تو ہماری مدد بھی تمہارے ساتھ شامل نہیں. یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اور فرمایا اے میرے بیٹے وامر بالمعروف، بھلائی کا حکم دے. صرف مولوی ہی بھلائی کا کام نہ کرے. یہاں کے لوگوں آپ نے کوئی غلط کام دیکھا آپ اس کو روکیے اور بھلائی کا حکم دیجیے. نماز پڑھنے جا رہے ہیں اپنے ساتھ بھی دوستوں کو لے کر کے چلیے، چلو نماز پڑھنے کے لیے. کہیں آپ نے غلط کوئی کام دیکھا، چلو یہاں کیا بیٹھے ہو، چلو جلسہ گاہ میں بیٹھ کر کے سنتے ہیں. وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کا حکم دیتے رہے. اور ہر کوئی، صرف مولویوں کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے، ہر مسلمان کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کنتم خیر امت، تم خیر امت ہو، تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. یا آپ کو بھی یہ کام کرنا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں میری مائیں بہنیں، آپ کو بھی یہ کام کرنا ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. پیاری بچیوں آپ کو بھی یہ کام کرنا ہے، نوجوانوں آپ کو بھی یہ کام کرنا ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اے میرے بیٹے بھلائی کا حکم دیتے رہنا، وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے روکتے رہنا. جب آپ یہ کام کرو گے تو آپ کو بہت کچھ سننا پڑے گا. ارے یہ دیکھیں نصیحت کرنے کو چلا ہے، یہ ایسا تھا ایسا تھا، بہت کچھ آپ کو کمنٹ سننے پڑیں گے. وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ إِنَّ ذَلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. لیکن یہ بہت بڑے جگرے کا کام ہے، صبر کرنا. آپ کو ایسے موقع پہ صبر کرنا پڑے گا. تو نماز کا خیال کرنا، اپنے بچوں کو آپ بتا کر کے جائیے. دنیا سے جائیے، پراپرٹی کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں اتنا بیلنس ہے، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ سب کچھ آپ نے بتایا، لیکن نصیحت کر کے جائیے. میرے بھائیوں مرنے کے بعد آپ کا بچہ نماز پڑھے گا تو ثواب آپ کو ملے گا، آپ کے لیے دعائیں مانگیں گی تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کو بخش دے گا. میرے بھائیوں اس وجہ سے اپنے بچوں کو دیندار بنائیے، اپنے بچوں کو نمازی بنائیے، اپنے بچوں کو توحید والا بنائیے، اپنے بچوں کو شرک سے دور رکھیے، اپنے بچوں کو حیادار بنائیے، اپنے بچوں کو بھی حیائی سے بچائیے. یہ آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے. اولاد کی تربیت یہ سماج کا بہت بڑا رول، یہ سماج کا بہت بڑا کام ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارا سماج اگر بگڑ رہا ہے ان بچوں کی وجہ سے. آپ 8-9 بجے رات کو گھر سے باہر نکلیے،
بچہ موبائل میں فری فائر کھیل رہا ہے، گیم کھیل رہا ہے، موبائل میں گانے سن رہا ہے اور طرح طرح کے کام کر رہا ہے، میرے بھائیو ان بچوں کو کون سمجھائے گا؟ جلسے ہو رہے ہیں، کرائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے کانفرنسیں ہو رہی ہے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے۔ ہمیں عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے، ہمیں قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اپنے اپنے گھر کی اصلاح کر لو، اپنے اپنے بچوں اور بچوں کی اصلاح کر لو، سماج کی اصلاح ہو جائے گی، سماج سدھر جائے گا، سماج کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا۔ میرے بھائیوں اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ذمہ دار کو سدھرنا پڑے گا، ذمہ دار کو اچھا بننا پڑے گا، ذمہ دار کو اچھا کام کرنا پڑے گا، ذمہ دار کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ میرے بھائیوں تو تربیت اولاد کے تعلق سے میں نے بہت سی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا، ہم سے سوال کرے گا۔ بچوں کو سدھارو، بچوں کی پر دھیان دو۔ آپ اپنا مکان خوبصورت بنا رہے ہو، اپنے بچوں کو خوبصورت بنا لو، ان کا کیریکٹر اچھا کر لو، ان کا اخلاق اچھا کر لو، ان کو نمازی بنا لو، اپنی بیٹیوں کو حیادار بنا لو، اپنے بچوں کو حیا کا پردہ دے دو، حیا کی لباس پہنا دو، اپنے بچوں کو اللہ سے ڈرنے والا بنا دو۔ یہ کام کر کے اگر دنیا سے چلے جاؤ گے تو اللہ کے یہاں میرے بھائیو آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے گا۔ میرے بھائیو قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں تمہیں تمہارے مال تمہاری اولاد کہیں اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے، تمہیں دور نہ کر دے۔ میرے پیارے ساتھیوں تو اولاد کے چکر میں آپ کو بگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو محتاط رہنا ہے، آپ کو کیئرفل رہنا ہے، آپ کو بہت ہی سمجھداری سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ بچے کی فرمائش پوری کیجئے، جائز فرمائش، لیکن ناجائز فرمائش آپ بچوں کی پوری نہ کریں، ورنہ میرے بھائیو اللہ کے یہاں آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ چند اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے لگ بھگ 1.5 گھنٹہ تربیتی اولاد کے اوپر آپ کے سامنے باتیں رکھی، اس امید کے ساتھ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔